السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیر ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ تائیوان کے مسئلے پر چین کے جارحانہ رویے کے باعث چین کے ساتھ سمندروں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور آئندہ چند ماہ میں اگر چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا تو یہ بہت بڑی عالمی جنگ اور شدید ترین معاشی بحران کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تائیوان کے ارد گرد مسلسل کشیدگی ہے، اور اس وقت امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ تائیوان کے ارد گرد موجود ہیں۔ جاپان نے اپنے دفاعی بجٹ میں $30 ارب کا اضافہ کر دیا ہے، جو جاپان کی تاریخ میں پہلا اتنا بڑا اضافہ ہے، کیونکہ جاپان کے آئین کے تحت جاپان کی فورسز جو ہیں وہ سیلف ڈیفنس فورسز ہیں، اور ان کا آئین قدر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں $30 ارب کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تمام ممالک اس لیے بہت حد تک جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں یہ اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ چین کی فوجی طاقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ امریکیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ چین کی بحری جو ہے قوت ہے وہ علاقے میں سب سے طاقتور بن چکی ہے، جو کہ نہ صرف علاقائی سطح پر بہت بڑی ایک فورس بن گئی ہے، بلکہ عالمی سطح پر امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا درد سر بننا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت چین کی بحریہ 3 لاکھ نفوذ پر مشتمل ہے، جس کے زیر استعمال لڑاکا بحری جنگی جہازوں کی تعداد تقریباً 600 ہے، جو کہ بڑے چھوٹے تمام جہاز اس میں شامل کیے جائیں، جبکہ تقریباً 700 لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور جاسوسی طیارے بھی اس فلیٹ کا حصہ ہیں۔ چین کی بحریہ کے پاس اس وقت آبدوزوں کی وسیع رینج موجود ہے، جس میں 6 عدد ٹائپ 94 آبدوزیں موجود ہیں، جو کہ دور مار بلسٹک ایٹمی میزائلوں سے لیس ہیں۔ یہ جدید ترین حملہ آور ایٹمی آبدوزیں کئی ماہ تک سمندر کی گہرائیوں میں رہ سکتی ہیں، یورپ اور امریکہ تک رسائی رکھتی ہیں، اور یہ بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ علاقے میں اپنے جو پریزنس ہے اس کو رکھ سکتی ہیں۔ روایتی سطح پر بلسٹک میزائلوں سے لیس 10 آبدوزیں بھی موجود ہیں، جو کہ روایتی حملہ آور آبدوزوں کی جو خصوصیات سے بھی لیس ہیں، اور اس کے علاوہ بلسٹک میزائلوں سے بھی۔ روایتی حملہ آور آبدوزوں کی تعداد 100 تک ہے، جو کہ علاقے میں تمام ممالک کی مشترکہ آبدوزوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہے۔ چین ملکی طور پر ایٹمی اور روایتی آبدوزیں تیار کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف تیار کر رہا ہے بلکہ دیگر ممالک کو بھی فروخت کی جا رہی ہیں۔ اس لیے چین کی آبدوزوں کی جو طاقت ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ چین کی بحریہ میں جدید ترین طیارہ بردار جہازوں کی شمولیت بھی بہت اہم ہے۔ یہ اگرچہ تاخیر سے ہوئی ہے، لیکن چین نے تیزی سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 طیارہ بردار جہاز تیار کر لیے ہیں، جو مکمل طور پر آپریشنل ہیں، جبکہ تیسرا طیارہ بردار جہاز تیاری کے مراحل میں ہے۔ یہ طیارہ بردار جہاز امریکی طیارہ بردار جہازوں کی طرز پر بہت ہی جدید آلات سے مزین ہے، جس پر انتہائی جدید J-35 طیارے کھڑے کیے جائیں گے، جن کو ملکی طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ طیارے جدید ترین امریکی F-35 طیاروں کے ہم پلہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ چین امریکہ کے بعد پہلا ملک ہوگا جو طیارہ بردار جہازوں پر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل لڑاکا طیارے استعمال کرے گا۔ چین نے لڑاکا ماحول کے مد نظر انتہائی جو جدید بحری جنگی جہاز بنائے ہیں، جو کہ تباہ کن جہاز ہیں اور انتہائی جدید ہیں۔ ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، اور ایسے جدید ترین جو تباہ کن جہاز بنائے جا رہے ہیں جو آئندہ سالوں میں چین کے لیے بہت ہی بڑا ایسٹ ثابت ہوں گے۔ چین کی بحری جہاز کی جو تیاری کا جو ساری سلسلہ ہے، اس نے پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آ چکی ہے۔ جدید ترین دور بلسٹک میزائل، کروز میزائل اس میں جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جہازوں میں۔ ریڈار اور الیکٹرانک سسٹم جو ہیں وہ دنیا میں جدید ترین ہے، اور امریکی ٹیکنالوجی سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ آئندہ چند سالوں میں چین جو ہے اس سلسلے میں مزید ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا درد سر بننے جا رہا ہے۔ چین نے حالیہ سالوں میں فریگیٹ بحری جہازوں کی تیاری میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ فریگیٹ جو جہاز ہوتے ہیں وہ بڑے بحری جہازوں سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور سمارٹ ویپن کہلاتے ہیں، اور اس وقت چین کے پاس 175 فریگیٹ موجود ہیں، جو کہ درمیانے سائز کا بحری جہاز ہے، اور حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کے فریگیٹس کو نیٹو کے اسٹینڈرڈ پر تیار کیا گیا ہے، اور ان میں جدید ریڈار، الیکٹرانک آلات، میزائل
اور دیگر آلات لگائے گئے ہیں جس سے ان کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ چین، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور روس کے بعد چین پہلا ملک ہے جہاں جدید ترین بحری جہاز لڑاکا جہازوں کی وسیع رینج بنائی جا رہی ہے جو مواصلاتی، ٹریکنگ، دیکھ بھال اور جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چین نے چند ماہ پہلے ایک مواصلاتی آلات سے لیس بحری جہاز جو ہے وہ سری لنکا کی بندرگاہ پر بھیجا تھا، جو کہ اس کے پاس لیز کے پہ دی تھی سری لنکا نے ان کو۔ جو امریکہ اور انڈیا نے اس جو جہاز کی وہاں پہ پہنچنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش پائی جاتی تھی، اور امریکہ نے اور انڈیا نے چین اور سری لنکا دونوں سے اس بارے میں بہت زیادہ احتجاج کیا تھا۔ چین اس جہاز کو پوری طرح جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز کیے رکھا، واپس بلانے سے انکار کر دیا، اور چین نے اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا تاکہ ان پر اپنی دوست مچائی جا سکے۔ چین پچھلے 21 ماہ سے تائیوان کے ارد گرد مشقیں کر رہا ہے، جس میں خصوصاً ایسے بحری جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں جو کسی بھی ساحل پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسے آسانی سے فوج بھی اتاری جا سکتی ہے، جس سے علاقے میں شدید ترین تشویش پائی جا رہی ہے۔ چین نے علاقے میں موجود چھوٹے چھوٹے جزیروں پر پہلے ہی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور اب اس نے آہستہ آہستہ وہاں پر مصنوعی جزیرے بھی بنانے شروع کر دیے ہیں۔ ان جزیروں میں زیادہ تر جزیرے جو ہیں وہ مکمل طور پر آپریشنل ہو چکے ہیں، اور اب ان جزیروں پر چین کی فوج تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رڈار اسٹیشن، سیٹلائٹ اسٹیشن بھی ان جزیروں پر لگائے جا رہے ہیں، طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور میزائلوں کے اڈے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کا دعویٰ ہے کہ چین نے یہاں میزائلوں کے علاوہ دیگر بہت سارے آلات لگائے ہیں جو کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ میں امریکہ نے گوائم اور ڈیگو گریشیا کے جزیروں پر نقل و حمل تیز کر دی ہے، اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ تگودو کی جا رہی ہے۔ گوائم وہ جزیرہ ہے جسے ویتنام کی جنگ کے میں امریکہ نے بہت وسیع پیمانے پر استعمال کیا تھا۔ اب اس جزیرے کو نئے سرے سے جدید بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے جاپان نے $2 ارب کی امداد بھی دی ہے۔ ڈیگو گریشیا کا جو جزیرہ ہے وہ بحیرہ ہند میں موجود ہے، اور ایک اہم جزیرہ ہے جس کی ملکیت جو ہے وہ اقوام متحدہ نے موریشس کو دے دی تھی، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ برطانیہ اور امریکہ کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ابھی بھی برطانیہ اور امریکہ اس پر قابض ہے، اور ان کی افواج مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ جزیرہ چین کے خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی ایکٹیویٹی کا حامل ہے، اور وہاں پہ گولہ بارود اور تیل اور دیگر جو آلات ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی طیارے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ نقل و حمل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چین اور آسٹریلیا کے تعلقات پچھلے چند سالوں سے بڑے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے چین کے خلاف محاذ آرائی میں پورا حصہ لیا ہے۔ آبدوزوں کے معاملے میں برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کر کویت کا جو تنظیم بنائی، اور اس میں آسٹریلیا کو جو ایٹمی آبدوزیں فراہم ہونی ہیں، چین کو اس پہ زبردست اعتراض تھا، اور چین نے اس صورتحال سے نبردآزماں ہونے کے لیے بہت بڑی تیاری بھی کر رکھی۔ برطانیہ اور امریکہ کی آبدوزوں کی آسان رسائی کی وجہ سے چین کو اپنی جو ٹیریٹری ہے اس پر بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ مد نظر رکھ رہا تھا۔ چین نے اس صورتحال کو تیزی سے کنٹرول کیا، اور آسٹریلیا کے بالکل قریب سولومن آئی لینڈ جو ہے اس پر جا کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ سولومن آئی لینڈ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی صرف 8 لاکھ آبادی ہے، لیکن اس کو وسیع امداد چین نے فراہم کی ہے، اور آسٹریلیا کے بالکل باہر اپنی موجودگی آسٹریلیا کو بتا دی، اور اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کی وجہ سے آسٹریلیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن پایا جاتا ہے۔ چین نے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بڑے بہتر بنا لیے ہیں، اور حالیہ دورہ سعودی عرب میں چین نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی وسیع فراہمی کے علاوہ ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پہلے ہی چین سے ہتھیار خرید رہا ہے، اور چین نے متحدہ عرب امارات کو تربیتی جیٹ اور بڑے ہی جو جدید حملہ آور ڈرون بھی فراہم کر دیے ہیں۔ ایران پہلے ہی امریکی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے چین کے ساتھ بہت وسیع پیمانے پر جو ہے وہ کوآپریشن کر رہا ہے، اور ہتھیار جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ چین اور قطر کے تعلقات بھی بڑے بہتر ہو چکے ہیں، اسی لیے اب عالمی فورم پر چین کے خلاف قراردادیں اور مذمتی معاملات جو ہیں وہ کامیاب کرانا امریکہ اور یورپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو روس کے بارے میں بھی یہ کام نہیں کر سکے، تو چین تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط پوزیشن میں لے کے آ چکا ہے۔
چین کی کرنسی بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے، جس میں عالمی بینک کی طرز پر ایشیا میں نظام جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے چین نے بڑی تیزی سے سفارتکاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مزیدار حقیقت ہے کہ چین نے جنوبی کوریا، فلپائن، تھائی لینڈ، سنگاپور اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ بڑے کامیاب تجارتی تعلقات جو ہیں وہ استوار کر لیے ہیں۔ فلپائن اور تھائی لینڈ سمیت کئی ممالک جو ہیں وہ چین سے ہتھیار خریدنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں چین کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کو بڑی تیاری کرنی پڑے گی۔ امریکہ کے لیے تائیوان کی حیثیت یقیناً اہم ہے، لیکن چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور اس پر بھی ابھی تک قابض نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف تجارتی اور مالیاتی نقصان کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، وگرنہ چین کے لیے تائیوان پر قبضہ کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح مشکل کام نہیں ہے، اور یہ چین کے لیے صرف چند گھنٹوں کا کام ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ چین جو ہے وہ تائیوان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، تو امریکہ اس کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا، کیونکہ روس پر یوکرین کے حملے کے مضمرات مکمل طور پر مختلف تھے۔ یوکرین ایک بڑا ملک ہے جس کی مضبوط افواج تھی، اور یورپ اور امریکہ کی وسیع مدد بھی حاصل تھی، اور بہت زیادہ جو ان کو یوکرین کی اپنی بہت بڑی فوج ہے، جبکہ تائیوان کی چین کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی آبادی ہے نہ ہی فورس ہے۔ یوکرین عالمی سطح پر آزاد ملک ہے، اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی تنظیموں کا حصہ ہے، جبکہ تائیوان آزاد ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہے، اور آج تک ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ملک ہے اور اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہے۔ تائیوان کو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک تک رسائی اور حمایت حاصل ہے، اور دنیا میں کہیں بھی تائیوان کو ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ سائز اور افواج کے لحاظ سے چین کی افواج کا صرف 5% حصہ ہے، ایسے میں چین کے لیے تائیوان وقت کے تعین اور فیصلے کا ہی سلسلہ رہ جاتا ہے۔ اگر تائیوان پر چین حملہ کر دیتا ہے اور چند گھنٹوں میں اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ دنیا کی سیاسیات، دفاعی اور معاشی صورتحال کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔